اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعہم اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ آج انشاءاللہ ایک سورت مطففین، اس کی 36 آیات کا ترجمہ اور آخری عشرے کے چند اعمال کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی۔ 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، اس کا نام ہے مطففین۔ سورتوں کے جو نام ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، اور وہ نام بسا اوقات سورت کے پہلے لفظ سے ہیں، بسا اوقات آخری لفظ سے ہیں، بسا اوقات اس میں کوئی واقعہ ہے یا اس میں کوئی تذکرہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ نام رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے سورت کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر، سورت کوثر۔ سورت یاسین ہے تو آغاز ہی یاسین سے۔ سورت طٰہٰ ہے تو آغاز ہی طٰہٰ سے۔ سورت بقرہ ہے تو اس میں بقرہ کا ایک واقعہ ہے، گائے کا واقعہ، تو سورت البقرہ۔ اس سورت کا نام پہلی آیت میں ہے ویل للمطففین، تو سورت کا نام کیا ہے؟ سورت مطففین۔ مطففین کا معنی کیا ہے؟ مطففین کا معنی ہے کمی کرنے والے۔ کوئی شخص بھی جو اپنے حق میں کمی کرتا ہے وہ مطففین۔ اس کی ایک صورت، کم تولنے والا، اس کا حق تھا پورا تولتا تو کیا کر دیا اس نے؟ کمی کر دی، مطففین۔ ایک ملازم ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی اس کی ذمہ داری ہے، آدھا گھنٹہ پہلے چلا جاتا ہے، کیا کر رہا ہے؟ کمی کر رہا ہے نا، کیا بن گیا؟ مطففین۔ ایک آدمی اعتکاف پہ بیٹھا ہے، اس کا جو حق ہے وہ پورا نہیں کر رہا، اس میں کمی کر رہا ہے۔ اگر کوئی نماز کا چور ہو سکتا ہے تو اعتکاف کا بھی تو چور ہو سکتا ہے نا۔ نماز کا چور جو نماز پوری نہ پڑھے، رکوع سجدہ پورا نہ کرے، مطفف۔ دنیا کے اندر جو انسان پر حق ہے، اگر وہ حق پورا نہیں کر رہا تو وہ مطفف ہے۔ اس کی سزا کیا ہے؟ ویل للمطففین۔ جو لوگ کمی کرتے ہیں ان کے لیے تباہی اور بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ اپنا حق ادا کرو، حتیٰ کہ میرا حق یہ ہے کہ میں اس سیٹ پر بیٹھ کر، اس منبر پر بیٹھ کر آپ کو حق سناؤں، اور اگر میں حق نہ سناؤں، ٹائم پاس کر جاؤں تو میں بھی مطففین۔ اگر میں آپ کو سیدھا دین نہ بتاؤں تو یہ بھی مطففین۔ جس کی جو ذمہ داری ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتا تو وہ کمی کرنے والا ہے، اس کے لیے ویل ہے۔ ویل کا ایک معنی ہلاکت، بربادی، اور دوسرا معنی
ویل یہ جہنم کی ایک جگہ کا نام ہے، تو اس کا مطلب ہے متففین کے لیے جہنم بک ہو چکی ہے۔ ویل للمتففین، کمی کرنے والوں کے لیے جہنم۔ پھر ایک خاص کمی کا اللہ نے ذکر کیا، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون۔ دوسری آیت، جب لوگوں سے اپنا حق لینا ہوتا ہے تو پورا پورا لیتے ہیں۔ مثلا مزدور کو کام کروانا ہے تو سر تے چڑھ کے رہنا ہے، تو جب کسی کا کرنا ہے تو جان چھڑان دی کوشش کرنی، جب لینا ہے تو دل کیا کرتا ہے، پورا پورا لوں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ان کو ماپ کر دیتے ہیں یا کمی یا وزن کر کے دیتے ہیں تو فوراً کیا کر دیتے ہیں، کمی کر دیتے ہیں۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں لینے کے باٹ اور دینے کے باٹ۔ جب لینا ہوتا ہے تو وٹے ہور، پورا پورا، اور جب دینا ہوتا ہے تو وٹے اور۔ ایسے لوگ جو اپنا حق تو پورا لیں اور حق ادا کرنے میں اپنا پورا ادا نہ کریں، تباہی ہے، بربادی ہے، جہنم ہے۔ یہ فرق کون کرتا ہے؟ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، ان کو یقین نہیں ہے کہ ہم نے مر کر اٹھنا ہے، لیوم عظیم، بڑے دن کے لیے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن ساری انسانیت رب العالمین کے سامنے کھڑی ہو جائے گی۔ کلا، حقیقت ہے جب قیامت قائم ہوگی تو افراد کی دو قسمیں ہوں گی۔ ایک وہ جس نے زندگی میں شریعت کے مطابق عمل نہیں کیے، اور ایک وہ جس نے زندگی میں اپنے آپ کو جبر کر کے، محنت کر کے شریعت کے مطابق ڈال لیا۔ اب ہمارے ہاں مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلم ہوتا ہے جس کی ناک میں نکیل ڈال دی گئی اور اس اونٹ کو تابع دار بنا لیا، وہ مسلم ہے۔ تو ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان۔ ہمارے بھی ناک میں نکیل ہے، کس کی؟ شریعت کی۔ ہم کس کے تابع دار ہیں؟ شریعت کے، اسلام کے۔ کلمہ پڑھا ہے، میں وعدہ کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ، وعدہ کر رہا ہوں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، ان کے رسول مانتا ہوں، ان کو اپنا رسول مانتا ہوں، میں نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا۔ لیکن جب کہا جاتا ہے تو مسلمان ہے، ہاں مسلمان، یار یہ تو حرام کمائی ہے تو یہ نہ کما۔ نہیں، بس بھئی مسلمان ہو؟ جی ہاں مسلمان ہے۔ تو بھئی یہ چہرہ تو مسلمان کے لیے اسلام نے بنایا ہی نہیں۔ نہیں، بس تسی دعا کرو۔ مسلمان ہے؟ جی مسلمان۔ یہ لباس تو شریعت نے پسند کیا ہی نہیں، بس تسی دعا کرو۔ بھئی مسلمان ہو؟ مسلمان۔ میری ماں، بہن، بیٹی اس طرح بے پردگی شریعت نے پسند کی نہیں، بس تسی دعا کرو۔ ہم سارے دعا کے لیے، اور تم مسلمان کیا ہو؟ تمہارا اسلام کیا کہتا ہے؟ صرف دعا کروانی ہے؟ یہ دو کردار دیکھ لینا، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دی ہیں، یہ کردار ہیں، یہ ان کے آگے جزا اور سزا ہے۔ ایک ایک آدمی اپنے آپ کو دیکھے، میرا کردار کیا ہے اور میری سزا کیا ہے، میرا کردار کیا ہے، میری جزا کیا ہے۔ ہر شخص، میں کسی کو نہیں کہہ سکتا تم یہ ہو، کیونکہ میں تمہیں کہوں گا 3 انگلیاں میری طرف کہ تم ہی ہیں، لیکن تم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہو کہ میں کیا ہوں۔ یہ سنیے گا، کلا، حقیقت بات ہے، شک نہیں ہے، ان کتاب الفجار لفی سجین، گناہگار لوگوں کا نامہ اعمال لکھا جا رہا ہے سجین میں۔ وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا پتا سجین کیا چیز ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک رجسٹر ہے جو لکھا جا رہا ہے۔ آج تمہیں کوئی منا نہیں سکتا، زبردستی کوئی تمہیں نماز پڑھا نہیں سکتا،
زبردستی کوئی تمہارے چہرے کو سجا نہیں سکتا، زبردستی تم سے پردہ کروا نہیں سکتا، زبردستی تم سے سود چھڑوا نہیں سکتا، لیکن یہ لکھا جا رہا ہے تمہارا، کتاب مرقوم، تیری ایک ایک چیز کو نوٹ کیا جا رہا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، پھر اس قیامت کے دن ان جھٹلانے والوں کے لیے جہنم کی وادی تیار ہو چکی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو زبان سے تو اقرار کرتے ہیں کہ مر کے جینا ہے، لیکن ان کا عمل بتاتا ہے کہ یہ قیامت کے منکر ہو چکے ہیں۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، قیامت کا انکار تو صرف وہی کرے گا نا جو بہت بڑا گنہگار اور حدوں کو کراس کر چکا ہوگا۔ اگلی آیت سنیے گا ذرا، اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس کو ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں نا، قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، حدیث پڑھ کے سنائی جاتی ہے، آیات سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، آیا تھا فرعون پہ عذاب، دنس گیا تھا قارون زندہ زمین کے اندر، فرعون کی باڈی رکھ لی تھی، اور قوم لوط پر پتھر برسے تھے، اور قوم سمود پر ہوائیں آئی تھی اور ان کو پھاڑ کے رکھ دیا تھا۔ یہ پہلے لوگوں کی، اس امت پہ کچھ نہیں ہوگا، بس اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے غفور ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، اس کے رحیم ہونے کی شرطیں ہیں، اس کے مہربان ہونے کی شرائط ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی ہیں کہ سیدھے ہو جاؤ ورنہ یہ عذاب آ سکتا ہے، تو قال اساطیر الاولین، کہتے ہیں پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، یہ مولویوں کا کام ہے، انہوں نے تو ڈرائی جانا ہے، ڈرائی جانا ہے، انہوں نے اور کوئی کام بھی ہے؟ ہاں آج کہہ لو، کر لو مذاق، جو مرضی کر لو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو قرآن سن کر بھی نہیں بدلتا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، حقیقت ہے کہ جو قرآن سن کر بھی نہ بدلے، سمجھ لو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے، اب قرآن بھی اثر نہیں کر رہا ہے، زنگ چڑھ چکا ہے۔ قرآن پورا بھی سمجھو، اپنی سوئی ہوتے دی ہوتے، حدیثاں 50 سنا دیو، سوئی ہوتے دی ہوتے، بس قاری صاحب تو ہی دعا کرنا، انما کانا قول المومنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ قرآن کہتا ہے مومن کی تو شان یہ ہے کہ جب بھی ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، سمعنا، کان میں آواز پڑھنے کی دیر ہے، کان سے سیدھی ذہن میں اور ذہن سے دل میں، اور زبان بولتی ہے واطعنا، بس آج کے اس منٹ تک جو ہوا سو ہوا، سمعنا واطعنا، آج کے بعد یہ غلطی نہیں ہوگی۔ یہ مومن ہے، یہ اسلام ہے، یہ ایمان ہے کہ جب آیات سنائی جائیں، احادیث سنائی جائیں، کان میں پڑ جائیں اور وہ دل تک پہنچ جائیں، پھر آگے سے یہ نہیں اچھا چلو سوچیں گے، نہیں، سمعنا واطعنا۔ کتنے واقعات تم سنتے ہو، میرے پیغمبر علیہ السلام کہہ رہے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اب بیٹھ جاؤ، سامنے کہہ رہے تھے، ایک ادھر سے آئے اور دروازے میں بیٹھ گئے جہاں جوتے اترے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا تم کیوں بیٹھ گئے؟ میں نے تمہیں تو نہیں کہا تھا، یہ تو جو اندر حال میں کھڑے تھے میں ان کو کہہ رہا تھا بیٹھ جاؤ۔ حضور مجھے آگے پیچھے کی بات کا پتہ نہیں، بس مجھے صرف اتنی آواز میرے کان میں پڑی کہ تو میں نے نہیں دیکھا کہ جوتے ہیں کہ کیا ہیں، بس ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن کا کام یہ ہے، مسلمان کا کام یہ ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں، مسئلہ بتایا جاتا ہے، شریعت سمجھائی جاتی ہے اور عذابوں سے ڈرایا جاتا ہے،
کالا اساطیر الاول، اوے دیکھی جائے گی، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. نہیں، اگر تیری زبان یہ بول رہی ہے تو سمجھ لے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، پچھلے گناہوں کی وجہ سے دل پر زنگ چڑھ چکا ہوا، زنگ لگ گیا دل کو. اترے گا کیسے؟ اترے گا کیسے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے. صحابہ لوہے کے لیے صحابہ پوچھتے ہیں حضور لوہے کے لیے تو ریگمار ہے، اتر جائے گا، تو دل کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اس کا ریگمار ہے تلاوت القرآن، تنہائی میں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو، اکیلے بیٹھ کے قرآن پڑھا کرو، وذکر اللہ، اور اللہ کو یاد کیا کرو. اکیلے بیٹھ کر دل پاک ہو جائے گا، دل صاف ہو جائے گا. اکیلے بیٹھ کے قرآن پڑھو اور سوچو یہ قرآن مجھے کیا کہہ رہا ہے. لیکن ہم کہتے ہیں نا قرآن پڑھو، ہو جی جو کوئی فوت ہوئے گا تو پڑھا لیں گے 5-7 کٹھے قرآن، 10-15 کٹھے قرآن پڑھا لیں گے. یا پھر یہ تو مولوی صاحب کا کام ہے، میں تو قاری صاحب بچپن تو نہیں پڑھیا اس واسطے میرے کو پڑھیا نہیں جانا. کتنی غلط بات ہے، کتنی غلط بات. ابھی میں اعتکاف کی باتیں کرتا ہوں، پھر یہ آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ. اگر دل کا زنگ اتارنا ہے تو قرآن پڑھو، اور اگر نہ اترا تو پھر صدا دیکھ لو. کلا، حقیقت ہے، انہم الربہم یومئذ لمحجوبون، جو اس دنیا سے اس حال میں چلا گیا کہ اس کے دل پہ زنگ چڑھا ہوا ہے، وہ روز قیامت اپنے رب کا دیدار نہیں کر سکے گا. انہم الربہم یومئذ لمحجوبون، اس کے اور رب کے درمیان رکاوٹ آ جائے گی. جس نے قرآن سنا اور عمل نہ کیا، قرآن سنا اثر نہ لیا، سمجھ لو دل پہ زنگ چڑھ گیا. اور اگر یہ زنگ والا دل لے کر مر گیا، قرآن سورۃ مطففین آیت نمبر 15 کہ یہ روز قیامت اپنے رب کے دیدار سے محروم ہو جائے گا. اس وجہ سے دل صاف کر لو، دل پاک کر لو اور دلوں کے زنگ اتار لو. اور اتارنے کا طریقہ اکیلے بیٹھ کر قرآن پڑھو. ثم انہم لصال الجحیم، اگر رب بھی نظر نہ آیا تو کیا ہوگا؟ پھر یہ ضرور جہنم میں داخل ہو جائیں گے. اور جب جہنم میں چلا جائے گا نا یہ، ثم یقال ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کو تم نہیں مانتے تھے، جس کو تم جھٹلاتے تھے. اے جہنم دیکھ لیں، دیکھ لو یہ جہنم ہے. یہ ہے اس آدمی کا کردار جس کو آیتیں سنائیں آگے سے اکڑے، آیتیں سنائیں آگے سے سار مارے، آیتیں سنائیں اور دیکھی جائے گی یار کچھ نہیں ہوندا. یہ اس کی کیفیت یہ ہے کہ دل پر زنگ چڑھ جائے گا، اور زنگ چڑھ کے مر گیا، جہنم میں جائے گا، رب کا دیدار نہیں ہوگا. اور جہنم میں جب چلا جائے گا تو پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جہنم جس کو تم نہیں مانتے تھے. یہ ایک کردار ہے. میرے رب نے دوسرا کردار بھی بتایا، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین. جو میرے نیکوکار بندے ہیں نا، جو اپنی نیند میرے لیے قربان کرتے ہیں، رزق حلال کماتے ہیں، زبان کنٹرول میں رکھتے ہیں، آنکھیں چاہتی ہیں کہ فیس بک آئی ویکھ لے، یوٹیوب کہتا ہے ویکھ لے، لیکن یہ اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نیکوں کا بھی نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے علیین میں. وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا پتا وہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ بھی ایک نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے. یشہدہ المقربون، وہاں صرف مقرب فرشتے ہی جاتے ہیں اور کوئی نہیں پہنچتا. کلا ان الابرار لفی نعیم، جو نیک بن گیا نا اس دنیا میں، اس نے اپنے آپ کو اسلام کے حوالے کر دیا نا، وہ ہمیشہ کی نعمتوں میں ہوگا. نعمتیں کیسی؟ جنتوں کی. علی الارائک ینظرون،
تختوں پر بیٹھے ہوں گے, ایک دوسرے کا ایسے نظارہ کر رہے ہوں گے. آج تم نیچے ہو, ہم اوپر ہیں, اللہ ہم سب کو جنت میں لے جائے, سارے ہی تختوں پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, اس کے چہرے سے ہی نعمتوں کی تر و تازگی نظر آنا شروع ہو جائے گی. بس اوقات انسان بڑا خوشحال ہونا تو چہرے سے ہی پتہ چل جاتا ہے, آج کل بڑا خوش نظر آ رہے ہیں, اور وہ بندہ پریشان ہونا تو چہرے کے اثرات بتا دیتے ہیں کہ اس کے حالات آج کل درست نہیں ہیں. تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, آپ ان کے چہروں سے ہی پہچان جاؤ گے کہ یہ نعمتوں میں موجیں کر رہے ہیں. یسقون من رحیق مختوم, ان کو مہر لگی ہوئی شراب, سیل پیک شراب پلائی جائے گی. شراب جنت میں ملے گی, لیکن اس کو جس نے دنیا میں نہیں پی, اس کو ملے گی جس نے دنیا میں نہیں پی. یسقون من رحیق مختوم, وہ مہر لگی ہوئی شراب ان کو پلائی جائے گی. ختامہ مسک, اس کی جو مہر ہے نا وہ بھی اتنی قیمتی ہے کہ وہ عام کاغذ کی نہیں, وہ کستوری کی بنا کر اس کی مہر لگائی گئی ہوگی. آج دنیا کی شراب سے سمیل آتی ہے, بدبو آتی ہے, ذہن چکراتا ہے, ایمان بگڑ جاتا ہے, حتیٰ کہ اپنے خون کے رشتے بھول جاتا ہے اور اول پھول بکنا شروع کر دیتا ہے. وہ جنت کی شراب سے نہ سر چکرائے گا, نہ ذہن خراب ہوگا, نہ نشہ ہوگا, بلکہ لذت ہی لذت ہوگی. اور اس کی مہر عام مہر نہیں, وہ مہر اگر کستوری جیسی قیمتی ہے تو اس کی وہ بوتل کیسی ہوگی, اور بوتل اگر اتنی قیمتی ہے تو اس کے اندر کی شراب کیا ہوگی. یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک, اس کی مہر کستوری کی ہوگی. میرے رب کہتے ہیں یہ دو چیزیں تمہارے سامنے آئیں, وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اگر تم نے کسی سے مقابلہ کرنا ہے تو تم اس کام کے حصول میں مقابلہ کر لو. آج ہمارا مقابلہ کیا ہوتا ہے, مردوں کا اور عورتوں کا بھی. عورتیں کسی گھر سے ہو کر آ جائیں تو بندے کی شامت آ گئی, انہاں دا فرنیچر جے ہو جائے نا اسی وہ جے لینا ہے, بس اب اس کی جان نہیں چھوٹے گی. انہوں کے جیسے ریک بنے ہوئے ہیں نا, ہمارے بھی ایسے ہونے چاہیے. جو ان کے دروازے ہیں نا ہمارے بھی ویسے, جو ان کے گھر کی چیزیں ہماری بھی. یہ آج ایک ریت ہے, جو اس نے برانڈ پہنا ہے ہمارے بھی یہ برانڈ ہو. اگر اس کے بچے وہاں پڑھ سکتے ہیں میرے بچے کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اگر ان کے بچے یہ چیزیں استعمال کر سکتے ہیں ہمارے بچے کیوں نہیں کر سکتے؟ اب یہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ بازی ہے. اگر اس نے اپنی شادی پر یہ کام کیے, ہم بھی اپنی شادیوں پر یہ کام کریں گے. اگر انہوں نے ایسا کیا ہم بھی کریں گے. میرا رب کہتا ہے اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے تو دنیا کے اندر نہیں, اس کے حصول میں مقابلہ کرو. وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون, اگر تم نے مقابلہ کرنا ہے تو اس کے حصول میں مقابلہ کرو. ومزاجہ من تسنیم, اس کے اندر تسنیم کی بھی ملاوٹ ہوگی, دو ذائقے ہوں گے. عین یشرب بها المقربون, تسنیم کیا ہے؟ یہ جنت کے ایک چشمے کا نام ہے جہاں سے مقرب انسانوں کو پلایا جائے گا. ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. یہ آج کے ماحول میں کیسی آیت ہے, 1400 سال 1450 سال پہلے اتری آیت, آج بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے ابھی 10 منٹ پہلے نازل ہوئی. ان الذین اجرموا, یہ جو مجرم لوگ ہیں نا, کانوا من الذین آمنوا یضحکون, یہ ایمان والوں کو دیکھ کر ہنستے ہوتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ, اور جب ان کے پاس سے گزرتے نا, یتغامزون, آنکھوں کے اشارے کر کے گزرتے ہوتے تھے. آج دیکھ لینا, اگر کسی کی ذرا داڑھی بڑی ہو جائے نا تو سارے بندے اک ٹیڑھی کر کے نالے ویکھدے نے تے نالے انہوں مذاق کر دے. کسی کی شلوار آدھی پنڈلی تک اٹھی ہو نا اور چلا جائے کسی ہوٹل میں, اچھے ہوٹل میں یا اچھی شادی میں, تو سارے نالے ویکھدے نے تے نالے ایک دوسرے نو کھانا اشارے کر دے کہ نہیں کر دے. ہاں, وہ کھا رہا تھا, اس کے ہاتھ سے نوالا
لقمہ بوٹی گر گئی, اس نے نیچے سے اٹھائی, صاف کر کے کھا لی. سارے بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھتے, ویکھو ذرا یہ سٹیٹس ہے بھلا. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے مذاق؟ کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے کرتے ہیں. ان الذین اجرموا, یہ مجرم, کانوا من الذین آمنوا یضحکون, یہ ایمان والوں کو دیکھ کر ہنستے ہوتے تھے. آج بھی بڑے لوگ ہیں دین سے بیزار, شریعت سے بیزار, نام کے مسلمان, جو صحیح مسلمان بنتا ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ, اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے ہیں نا, اکھا مار کے گزر دے, اشارے کر کے گزر دے, وے ذرا لگائی محنت کردہ پہ, ہاں گزر جاؤ, آج کر لو اعتراض کر لو اشارے جتنے کرنے کر لو. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ, اور جب یہ مجرم اپنے گھروں میں جاتے تھے تو مسلمانوں کو دیکھ کر نا بڑا ہنستے. اور یہ دیکھو یہ مسلمان, صحابہ کے بارے میں بھی ایسا ہوتا تھا, اے دیکھ اے جنت لبندے آئی, اے وے کھانے کے لیے ہے کچھ نہیں, پینے کے لیے ہے کچھ نہیں, اور کہتے ہیں ہم نے پوری دنیا فتح کر لینی. لو انہوں نے فتح کرنی. کھانے پینے کے لیے ہے کچھ نہیں, کہتے جنت میں حوریں ہمارا انتظار کر رہی. لو سن لو, اس طرح باتیں صحابہ کے بارے میں جب جاتے تو وہ کافر مذاق اڑاتے. میرا رب کہتا ہے وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ, جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے تو وہ کہتے یار یہ تو بے وقوف لوگ ہیں, کم عقل ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں ہے دنیا کمانی کیسے, دنیا کھانی کیسے, دنیا میں رہنا کیسے, دنیا کا سٹیٹس کیا ہے. ان کو تو ہر شے بھول گئی ہے, بس ایک نبی کے پیچھے لگ کے ہر شے چھوڑ گئے. انہوں نے کی پتا دنیا وچ کنج رہی دا ہے, کنج وسیع ہے, انہوں نے نہیں پتا. اے مولویوں نے کی پتا دنیا کنج کمائی دی. آج بھی لوگ بات کرتے, حالانکہ وما ارسلوا علیہم حافظین, حالانکہ یہ ان کے اوپر نگران تو نہیں بنا کر بھیجے گئے تھے نا کہ یہ ان کا مذاق اڑاتے اور باتیں کرتے. فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, ہنس لیا انہوں نے جتنا ہنسنا تھا. آج روز قیامت مومن جنتوں میں, کافر جہنموں میں, اور مومن جنتوں میں بیٹھے ہوں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ, تختوں پر بیٹھ کر ان جہنمیوں کو جہنم میں دیکھ رہے ہوں گے, اور ایک دم سے پوچھیں گے حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون, کافرو جو کچھ کر دے سی بدلہ مل گیا جے. کرتے تھے مذاق, اڑاتے تھے مذاق پردے کا, اڑاتے تھے مذاق ہمارے لباس کا, اڑاتے تھے مذاق ہماری داڑھیوں کا, اڑاتے تھے مذاق ہماری نمازوں کا, اڑاتے تھے مذاق ہماری پگڑیوں کا, اڑاتے تھے مذاق ہمارے دین کا. آج تمہیں پتہ چل گیا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ, آج ایمان والے پھر کافروں کو دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے, اور اپنے تختوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے ان کو, اور ان کو کہیں گے حل ثوب الکفار ما کانوا یفعلون, جو کیا ہے لگ گیا پتہ اس کا. یہ دو کردار ہیں, جس نے نیک اعمال کیے وہ ہمیشہ کی جنت میں گیا, اور جس نے برے اعمال کیے وہ ہمیشہ کی جہنم میں گیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں اور نیک اعمال کرنے شروع کر دیں. اب یہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے, پتہ نہیں ہماری زندگی میں یہ آخری ہی رمضان ہو. ان راتوں کو غنیمت جان لو. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کے 11 مہینوں میں بڑی عبادت کرتے, لیکن 11 مہینوں سے بڑھ کر ان رمضان میں آ کر عبادت کرتے. اور رمضان میں جو پہلے 20 دن میں عبادت کرتے وہ 11 مہینوں سے زیادہ ہوتی, اور پھر ان آخری 10 دنوں میں جو آپ کی عبادت ہوتی وہ پچھلے 20 دنوں سے بھی زیادہ ہوتی. یعنی یوں کہہ لیں 12.5 مہینوں کی عبادت ایک طرف, اور ان 10 دنوں کی عبادت ایک طرف. سارا کام عبادت پر لگا. اب وہ عبادت کیا کیا کرنی ہے ہم نے. خوش نصیب ہیں یہ جنہوں نے پردے لگائے ہیں, لیکن یہ اس وقت جب ان کا صحیح حق ادا کریں. اگر تو کام کاج سے بچنے کے لیے اور
گھر کی جھڑکوں سے بچنے کے لیے یہ پردے لگائے ہیں نا تو ناکامی ہے. یہ اعتکاف میں پردے لگانے کا مقصد کیا ہے؟ گھروں تو آگے تھے آگے، مسجد چاہ کے بھی پردہ لاتا، گھر سے تو نکل آئے. اس کا مطلب ہے کہ مسجد والوں سے بھی پردہ کرنا، یہی مطلب ہوا نا. گھر سے تو مسجد میں آ گئے، تو مسجد میں آ کر یہ پردہ کیوں لگایا؟ مسجد والے سے بھی پردہ کرنا ہے. تو اگر مسجد والے 4 بندے اندر واڑ کے تے بہ گئے تے گپا مارنی شروع کرتی ہیں، کیا فائدہ اعتکاف کا؟ اور موبائل لے لیا اور 3-4 منڈے بہ گئے اور پورے محلے دیا خبراں فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب، اور کتنے بیٹھ میں اعتکاف تے بیٹھا. کوئی فائدہ نہیں. یہ پردے لگانے کا مقصد یہ ہے کہ آج تم اپنی مرضی سے اپنے والدین کو چھوڑ آئے ہو، اپنی مرضی سے اپنی اولاد کو چھوڑ آئے ہو، اپنی مرضی سے اپنے گھر کو چھوڑ آئے ہو. آج یہ 2 چادریں تم نے لگا کر تنہائی اختیار کر لی ہے تھوڑی دیر کے لیے. بس اس میں بیٹھ کر یہی سوچتا رہ کہ یہ سارا کام آج میں نے اپنی مرضی سے کیا ہے، کل میری مرضی کے بغیر اچانک ہی ہو جانا ہے. کیا مطلب؟ آج میں خود آیا ہوں، کل مجھے بلا لیا جائے گا. آج میں نے خود اپنے والدین اولاد کو چھوڑا ہے، کل مجھ سے چھڑوا لیا جائے گا. آج میں خود یہ چادریں لگا رہا ہوں، کل اسی طرح کی 2 چادروں میں مجھے لپیٹ کر اسی طرح اکیلے قبر میں ڈال دیا جائے گا. اکیلے بیٹھ کر اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی آخرت کی سوچ پیدا کرو، دنیا سے الگ ہو جاؤ، قبر کا منظر اپنے دماغ میں اور اپنے ذہن میں لاؤ، اور ان راتوں کو معمولی نہ سمجھو. لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینے سے افضل. 1000 مہینے سے کتنی افضل؟ ڈبل بھی ہو سکتی ہے. افضل میں تو کوئی بات نہیں نا، ٹرپل بھی ہو سکتی ہے، افضل ہی ہے نا. 4 گنا بھی ہو سکتی ہے. اگر آپ افضل نہیں سمجھتے، برابر کے بھی سمجھو. 1000 مہینہ پتہ ہے کتنے سال بنتے ہیں؟ 83 سال. 83 سال. ایک شخص پیدا ہو اور پیدائش سے لے کر، یہ ہمارے جو بزرگ ہیں کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جی 83-90 سال عمر ہوئے نا چو، مجھے نہیں لگتا. اگر جب سے یہ پیدا ہوئے اس وقت سے لے کر نہ کھائیں نہ پئیں نہ سوئیں نہ کوئی اور کام کریں، جب سے پیدائش ہوئی اب تک ساری زندگی عبادت میں لگے رہے. اور ایک شخص آئے مغرب سے لے کر فجر تک کی عبادت کر لے اور وہ لیلۃ القدر ہو، فرمایا اللہ کی قسم اس کی ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے افضل ہے. کتنا فضیلت والا. اگر اس کو تھوڑا سا آپ سمجھنے کی کوشش کریں، مثال کے ساتھ اگر آپ سمجھیں کہ 8 گھنٹے کی رات ہے تو 83 سال سے افضل، تو کیا مطلب نکلا کہ 1 گھنٹہ 10 سال سے افضل ہوا. اور 1 گھنٹے کا اگر 1 گھنٹہ 10 سال سے افضل ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ 1 منٹ 1 مہینے سے افضل ہے. 10 سال میں 100 سے زیادہ مہینے آ جائیں گے کہ نہیں؟ 120 مہینے آئیں گے نا 10 سال میں. تو 1 منٹ جو ہے 1 منٹ یہ 1 سال نہیں بلکہ 2 سال سے افضل ہے. تو ہم 1 منٹ کیسے ضائع کرتے ہیں؟ پھرنے چلے گئے اور چل یار جاگن والی رات ہے، موٹر سائیکل نکالی اور چل بھئی شاپنگ کے لیے چلے گئے. کیا ہے؟ بیٹھ گئے گپے مار لی. ہم کیا کر رہے ہیں؟ شب بیداری کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ بس موبائل دیکھ رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ شب بیداری کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہو؟ بس میں ذرا باہر تھوڑا برگر کھا ہوا. یہ شب بیداری ہو رہی. اللہ کی قسم اس رات کا ایک منٹ ایک منٹ کئی مہینوں کی عبادت سے افضل. ایک شخص پورا مہینہ تہجد پڑھے، پورا مہینہ اشراق پڑھے، پورا مہینہ روزے رکھے، پورا مہینہ عبادت کرے، تیرا 1 منٹ کا عبادت اس کے 1 مہینے کی عبادت سے افضل قرار پائے گی.
پھر بھی اگر تم اس کو نہ سمجھو اور باتوں میں، چغلیوں میں، غیبتوں میں اور ادھر ادھر کی شاپنگ میں اپنا وقت گزار دو، تو فرمایا میرے پیغمبر علیہ السلام نے جو لیلۃ القدر کی برکت سے محروم، سمجھ لو وہ دنیا کی ہر خیر سے محروم، ہر خیر سے۔ اس کی برکات ہم کیسے سمیٹ سکتے ہیں؟ 4-5 کام بڑے اختصار کے ساتھ، جلدی جلدی۔ پہلا کام، یہ 10 دنوں میں نا عشاء اور فجر کبھی بھی تمہاری جماعت سے نہ رہے، پیچھے نہیں رہنا، کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی مصروفیت ہے، دکان بند کر دو، لاکھوں روپے کا نقصان کیا 10 لاکھ کا بھی نقصان ہو جائے، کر لینا، لیکن عشاء اور فجر جماعت سے نہ رہے۔ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، میرا رب اس کو پوری رات کی تہجد کا ثواب عطا کر دے گا۔ عشاء جماعت سے پڑھی، فجر جماعت سے پڑھی، لیلۃ القدر کی تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ ایک کام یہ کرنا ہے۔ دوسرا کام، ان دنوں کی تراویح نہیں چھوڑنی۔ جماعت سے پڑھ سکتے ہو پڑھو، نہیں پڑھ سکتے خود پڑھ لو، لیکن پڑھنا ضرور۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال ہو گئے، فرمایا جس نے لیلۃ القدر کی رات تہجد پڑھ لی، اللہ اس کی زندگی کے پہلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ لیکن یہ وہ گناہ ہے جس کا تعلق انسان اور اللہ کا ہے۔ یہ نہیں حصہ کھائی جاؤ تہجد پڑھی جاؤ، ظلم کری جاؤ تہجد پڑھی جاؤ، چوری کری جاؤ تہجد پڑھی جاؤ، بہنوں کا حق ماری جاؤ تہجد پڑھی جاؤ، یہ وہ نہیں ہے۔ یہ کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ جو بندے اور اللہ کے درمیان ہے۔ آنکھ نے غلط دیکھا، کان نے غلط سنا، زبان نے غلط بولا، ہاتھ نے غلط پکڑا، پاؤں غلط چیز کی طرف چلا گیا، عبادت میں کمی کوتاہی ہو گئی، فرمایا آجا یہ 5 راتیں ہیں، ان کو ضائع نہ کرنا، روزانہ تو اپنی قیام اللیل کی عادت بنا لے، جماعت سے ہو یا اکیلے، جیسے ممکن ہو۔ جس نے لیلۃ القدر کو قیام کر لیا، قبول ہو گیا، فرمایا زندگی کے سارے گناہ معاف، سارے معاف۔ 2 کام ہو گئے۔ تیسرا کام یہ ہے، اس رات میں تم نے صدقہ کرنا ہے۔ ہر رات صدقہ جتنا ہو سکے، ہر رات، اور چھپا کر کرو۔ چھپا کر کرنا افضل ہے، بہتر ہے۔ وہ پتہ ہے نا، وہ رات کو اندھیرے میں نکلا، پوچھے بغیر ہی دے دیا، صبح اعلان ہو گیا، لو جی اب تو جسم فروش عورتوں کو بھی صدقے ملتے ہیں، پریشان ہو گیا۔ پھر اگلے دن نکلا، اس نے کہا مرد کو نہیں دینا، کسی بوڑھے کو دوں گا، نہ وہ جسم فروشی والا معاملہ ہو اور مرد ہو، تو اس نے مرد کو دیا، بوڑھے کو۔ صبح اعلان ہو گیا، لو جی جس نے ساری زندگی پیسہ سنبھال کے رکھا، بڑا مالدار، اب ان مالداروں پر بھی صدقے ہوتے ہیں۔ پھر پریشان ہوا کہ یار اب میں کسی چھوٹے انسان کو دوں گا، تو اس نے جا کر کسی چھوٹے سے انسان کو دیا، تو صبح اعلان ہو گیا، لو جی چوروں کو بھی صدقے ملنے شروع ہو گئے۔ وہ گھر میں بیٹھ کے، یار اب میرے پیسے ہی نہیں قبول، دوں تو زانیہ کو مل جائیں، دوں تو کنجوسوں کو مل جائیں، بخیلوں کو، اور دوں تو چوروں کو مل جائیں۔ تو آسمان سے فرشتہ اترا، تیرے چھپا کر صدقہ کرنے میں ایسی طاقت تھی، زانیہ کو ملا، وہ سوچنے پر مجبور ہوئی کہ رب دینے پر آئے تو اس طرح بھی دیتا ہے، جسم بیچنے کی ضرورت کیا ہے۔ وہ تیرے پیسے کی برکت سے زنا سے رک گئی۔ جب تو نے بوڑھے کو دیا، وہ سوچنے پر ایسا مجبور ہوا، تیرے چھپا کر صدقے میں ایسی طاقت تھی۔ وہ کہتا ہے تو اتنا سنبھال کے رکھ رہا ہے، اللہ والے تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر دینے والے بنتے ہیں، تیرے صدقے کی برکت سے وہ سخی بن گیا، تیرے صدقے میں یہ برکت تھی۔ چور اپنی چوری سے بعد آ گیا، میں چھیننا چاہ رہا ہوں، وہ رب تو ایسے بھی دینے پر قادر ہے، تیرے چھپ کر صدقہ کرنے میں بڑی برکت ہوگی، دنیا بدلے نہ بدلے تیری آخرت ضرور بدل جائے گی۔ صدقہ کریں، جو نیکی بھی آپ کر سکتے ہیں اس رات میں کرنے کی کوشش کریں، ہر نیکی تھوڑی 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 تھوڑی، قیام بھی کریں، قرآن بھی پڑھیں، اذکار بھی کریں، والدین کی خدمت بھی کریں۔ 10 منٹ سپیشل نکال کے ابو امی کے پاس بیٹھ جاؤ، اس کے پاؤں دبانا شروع کر دو۔ 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے اپنی ماں کے پاؤں دباؤ،
باپ کی خدمت کرو 83 سال کی خدمت سے بہتر ہے. قرآن کی تلاوت کرو 83 سال کی تلاوت سے بہتر ہے. نوافل پڑھو 83 سال کے نوافل سے افضل ہیں. اور اگر تم نے یہ وقت ضائع کر دیا، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کہا جو اس رات بھی محروم ہوا سمجھ لو دنیا اور آخرت کی ہر خیر سے محروم ہو گیا، بس گیا. اور آخری بات، اس رات میں نا کوئی نہ کوئی تھوڑا سا وقت تنہائی والا بھی نکالو. تنہائی، مسجد میں کسی کونے میں اس طرح منہ کر کے بیٹھ جاؤ. نہیں یہاں جگہ مل رہی گھر میں چھت پہ چلے جاؤ. نہیں مل رہی گھر کے کسی کونے میں، یقین جاؤ نہیں سڑک کے کسی کنارے پر جا کر بیٹھ جاؤ. لیکن بیٹھنا اکیلے ہے. اور اکیلے بیٹھ کر اپنی زندگی کو سوچو کہ میں اللہ کے سامنے جا کر کیا کہوں گا، میں اللہ کو جا کر کیا جواب دوں گا. میری جوانی کیا اس طرح کی ہے کہ میں رب کو سینہ تان کے کہوں یا رب لے لے حساب مجھ سے؟ نہیں ہے، نہ میری ہے نہ تمہاری ہے. تو اکیلے بیٹھو اور اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کر لو. جو بندہ اکیلے بیٹھ کے اللہ کو یاد کر گیا وہ کامیاب ہو گیا. اکیلے بیٹھ کر، اور اکیلے بیٹھ کر اللہ کو بناؤ گے نا، وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ. رمضان کی ہر رات اللہ بڑے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے. جہنم سے آزاد کا مطلب ایدہ پورا سال اچھا نہیں گزریا. جہنم سے آزاد کا مطلب تو یہی ہے نا، اس کے کسی عمل کی وجہ سے میرا رب ناراض تھا، اور اگر یہ اسی طرح مر جاتا تو جہنمی تھا، لیکن یہ آ گیا. تو میرے رب ہر رات کہتے ہیں فرشتو گواہ ہو جاؤ، اس کے عمل کی وجہ سے میں ناراض تھا، لیکن یہ آج واپس آ گیا ہے. یہ آج واپس آ گیا ہے اور اس نے آ کر معافی مانگ لی ہے. اب تم گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ اس رات میں آج بھی ہمارا نام ان لوگوں میں لکھ دیا جائے. مولا اگر تو نے پہلے ہی آزاد کیا ہے تو تیرا شکر اور فضل ہے، اور اگر نہیں کیا تو ہم آج ہی تجھ سے ایسی توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، شرمندگی اور ندامت کے ساتھ تیرے سامنے آتے ہیں اور تم تے کہتے ہیں اللہ اعتق رقابنا من النار، ہمیں جہنم سے آزاد کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جس کو تو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اللہ اپنے فرشتوں سے کہہ دے فرشتوں گواہ ہو جاؤ یہ جتنے آئے تھے میں نے آج سب کو جہنم سے آزاد کر دیا ہے. تو یہ کام کرنے ہیں. صدقہ کرو، والدین کی خدمت کرو، قرآن کی تلاوت کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ورد کرو. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا ورد کرو. نماز پڑھو، تراویح پڑھو، عبادت کرو. اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا، اپنی تنہائیوں کو ضائع نہ کرنا. تم آگے ہو اعتکاف پر، اللہ کی قسم دنیا کے خوش نصیب انسان ہو، اللہ کے گھر کے مہمان بنے ہو، لیکن تھوڑا سا مزید خوش نصیب ہو جانا کہ اس کا حق ادا کرنا. دنیا سے کٹ جاؤ، موبائل بند کر دو، اللہ سے تعلق جوڑ لو. کوشش کرو روزانہ 10 پارے تم پڑھ سکتے ہو، اور اگر 10 نہیں تو کم از کم 3 پارے تو ضرور پڑھو نا، تاکہ ایک قرآن تمہاری آنکھوں سے اور تمہاری زبان سے گزر جائے اور روز قیامت ہم اللہ کے سامنے جا کر شرمندہ نہ ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.